السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور رکوع کی تلاوت کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 13 کی تلاوت سنیں گے، پھر چند قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 13 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام۔ أحل لكم صيد البحر
وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ المائدہ کے رکو نمبر 13 کی تلاوت سن رہے تھے. ابھی ہم چند قواعد بھی پڑھیں گے. سب سے پہلے یا ایھا الذین، یا پر جو مد ہے مد منفصل ہے، اس کو ہم کسی قدر لمبا ادا کریں گے. الذین، ذال کو نرمی کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. آمنو، لیب با ساکن ہے، اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے. ونکم، نون مشدد ہے، اس کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. ونکم اللہ، اللہ کا جو لام ہے یہ یہاں گول پڑھیں گے، پر ادا کریں گے. بشیء، حمزہ کے نیچے جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے. ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. من الصید، صاد کو گول پڑھیں گے. تنالہ، تا کو باریک پڑھیں گے. تنالہ میں ہو پر جو مد ہے مد منفصل ہے، اس کو ہم تھوڑا لمبا پڑھیں گے. ایدیکم ورماحکم، را پر ساکن ہے، اس کو باریکی کے ساتھ پڑھیں گے. لیعلم اللہ، اللہ کا جو لام ہے اس کو ہم پر ادا کریں گے. من یخا،
نون ساکن کے ادغام یا میں ہو گیا ہے تو ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں پہ ہوگی۔ یہ خو جو ہے اس کو پر ادا کریں گے۔ بالغیب علامت وقف جیم ہے، آخری حرف با ہے، اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اب جب حروف ہے قلقلہ میں سے ہے یہ با، اور جب یہ ساکن ہوتا ہے تو یہاں قلقلہ کی صفت کے ساتھ ہم پڑھیں گے بالغیب۔ فمن اعتدی، تا کو باریک پڑھیں گے، بعد ذالک، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور باریک بھی پڑھیں گے۔ فلہو عذاب، ذال کو پھر نرم اور باریک کے ساتھ پڑھیں گے، اور با پر جو تنوین ہے اس کا یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی یہاں پہ تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ قاعدے کے مطابق اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا۔ یہاں پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ ہے تو اس کی وجہ سے اس تنوین کا اظہار ہوگا، یعنی اس کی مکمل آواز کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ اخفا یا غنہ کی آواز ہم نہیں نکالیں گے۔ آخر پر علامت وقف آیت ہے تو اس کی وجہ سے جو متحرک حرف میم ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس میم کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد یا ہے اس کو ہم کسی قدر لمبا پڑھیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل کے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔